بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مرکات کے سبق کے اندر شرطیہ منفصلہ کی اقسام یعنی حقیقیہ، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلو کو پڑھیں گے۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل: الشرطیۃ المنفصلۃ علی ثلاثۃ اضرب۔ شرطیہ منفصلہ تین اقسام پر ہے۔ لِأَنَّهَا إِنْ حُكِمَ فِيهَا بِالتَّنَافِي أَوْ بِعَدْمِهِ بَيْنَ النِّسْبَتَيْنِ فِي الصِّدْقِ وَالْكَذِبِ مَعًا كَانَتِ الْمُنْفَصِلَةُ حَقِيقِيَّةً۔ اس لیے کہ اگر شرطیہ منفصلہ کے اندر دو نسبتوں کے درمیان تنافی یا عدم تنافی کا حکم صدق اور کذب دونوں میں کیا جائے تو منفصلہ حقیقیہ ہوگا۔ کما تقول، جیسا کہ آپ کہیں، ھذا العدد اما زوج او فرد، جیسا کہ آپ کہیں کہ یہ عدد یا زوج ہے یا فرد ہے۔ فلا يمكن اجتماع الزوجیت والفردیت فی عدد معین ولا ارتفاعہما، لہذا ممکن نہیں ہے زوجیت اور فردیت کا عدد معین کے اندر جمع ہونا اور نہ ہی ہر ایک کا اٹھنا۔ وَإِنْ حُكِمَ بِالتَّنَافِي أَوْ بِعَدْمِهِ صِدْقًا كَانَتْ مَانِعَةُ الْجَمْعِ۔ اور اگر تنافی یا عدم تنافی کا حکم صدق کے اعتبار سے ہو تو مانعۃ الجمع ہوگا۔ کا قولی کا، جیسا کہ آپ کا قول، ھذا الشیء اما شجر او حجر، جیسا کہ آپ کا قول کہ ھذا الشیء اما شجر او حجر۔ فلا يمكن ان يكون شيء معين حجرا وشجرا معا ويمكن الا يكون شيئا منهما، لہذا ممکن نہیں ہے کہ کوئی معین چیز حجر اور شجر دونوں ہو، اور ممکن ہے کہ ان میں سے وہ کوئی بھی نہ ہو۔ وَإِنْ حُكِمَ بِالتَّنَافِي وَسَلْبِهِ كِذْبًا فَقَطْ كَانَتْ مَانِعَةَ الْخُلُوِّ۔ اور اگر تنافی یا سلب تنافی فقط کذب کے اعتبار سے ہو تو مانعۃ الخلو ہوگا۔ کا قول القائل اما ان یکون زید فی البحر او لا یغرق، جیسا کہ قائل کا قول کہ اما یکون زید فی البحر او لا یغرق، فارتفاعهما بألا یکون زید فی البحر و یغرق محال، لہذا ان میں سے ہر ایک کا اٹھنا بین طور کہ زید نہ سمندر میں ہو اور وہ غرق ہو جائے محال ہے۔ وَلَيْسَ اجتماعهما محالا، اور ان کا اجتماع محال نہیں ہے۔ بِأَن يَكُونَ فِي الْبَحْرِ وَلَا يَغْرِقُ، بین طور کہ زید سمندر میں ہو اور وہ غرق نہ ہو۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم اس عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ماقبل کے ساتھ ربط۔ پچھلے سبق کے آخر کے اندر ہم نے شرطیہ منفصلہ کی تعریف پڑھی تھی۔ اب آج کے سبق کے اندر مصنف شرطیہ منفصلہ کی تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ قاعدہ ہوتا ہے کہ پہلے شے کی تعریف ہوتی ہے پھر شے کی تقسیم ہوتی ہے۔ تو شرطیہ منفصلہ کی تعریف کے بعد اب یہاں سے مصنف شرطیہ منفصلہ کے اقسام کو بیان کر رہے ہیں۔ تو شرطیہ منفصلہ کے تین اقسام ہیں۔ نمبر ایک حقیقیہ، نمبر دو مانعۃ الجمع اور نمبر تین مانعۃ الخلو۔ وجہ اثر یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ تین حال سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ شرطیہ منفصلہ کے اندر تنافی یا عدم تنافی والا حکم ہوتا ہے۔ آپ اس کو انفصال یا سلب انفصال سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو منفصلہ کے اندر تنافی یا عدم تنافی والا حکم ہوتا ہے۔ تنافی کا حکم موجبہ کے اندر اور عدم تنافی والا حکم سالبہ کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح انفصال والا حکم موجبہ میں اور سلب انفصال والا حکم سالبہ کے اندر ہوتا ہے۔ تو وجہ اثر یہ ہے کہ شرطیہ منفصلہ تین حال سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو تنافی عدم تنافی کا حکم صدق کذب دونوں میں ہوگا،
یا فقط صدق میں ہوگا یا فقط کذب میں ہوگا۔ اگر تنافی یا عدم تنافی والا حکم صدق اور کذب دونوں میں ہو اس کو کہتے ہیں شرطیہ منفصلہ حقیقیہ، اور اگر تنافی یا عدم تنافی والا حکم فقط صدق میں ہو تو اس کو کہتے ہیں شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع، اور اگر تنافی یا عدم تنافی والا حکم فقط کذب میں ہو تو اس کو کہتے ہیں شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوق۔ تو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں، تو شرطیہ جو منفصلہ ہے یہ تین حال سے خالی نہیں ہوگا۔ اس میں آپ جانتے ہیں شرطیہ منفصلہ میں تنافی یا عدم تنافی والا حکم ہوتا ہے، تنافی موجبہ کے اندر اور عدم تنافی والا حکم یہ سالبہ کے اندر ہوتا ہے۔ دیکھیں گے ہم یہ کہ یہ تنافی یا عدم تنافی والا حکم صدق اور کذب دونوں میں ہے یا فقط صدق میں ہے یا فقط کذب میں ہے۔ یہ تین صورتیں ہیں شرطیہ منفصلہ کی، یا تو اس میں تنافی عدم تنافی والا حکم صدق کذب دونوں میں ہوگا، یا فقط صدق میں ہوگا یا فقط کذب میں ہوگا۔ اگر تنافی یا عدم تنافی والا حکم صدق اور کذب دونوں کے اندر ہو تو اس کو کہتے ہیں حقیقیہ، شرطیہ منفصلہ حقیقیہ، اور اگر فقط صدق میں ہو تو اس کو کہتے ہیں شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع، اور اگر تنافی یا عدم تنافی والا حکم فقط کذب میں ہو تو اس کو کہتے ہیں شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوق۔ تو یہ تین قسم ہے شرطیہ منفصلہ کے، شرطیہ منفصلہ حقیقیہ، شرطیہ منفصلہ مانعۃ الجمع اور شرطیہ منفصلہ مانعۃ الخلوق۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ یہ صدق اور کذب میں تنافی یا فقط صدق میں تنافی یا فقط کذب میں تنافی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم پہلے سمجھتے ہیں صدق اور کذب دونوں کے اندر تنافی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو صدق اور کذب دونوں میں تنافی کا مطلب یہ ہے کہ جن دو چیزوں کے اندر تنافی ہے ان میں ہر ایک چیز دونوں نہ تو وہ جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہر ایک اٹھ سکتا ہے۔ صدق میں تنافی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی، اور کذب میں تنافی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اٹھ نہیں سکتا۔ تو اب صدق اور کذب دونوں میں تنافی کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دونوں چیزیں نہ تو جمع ہو سکتی ہیں اور نہ ہی وہ دونوں چیزیں اٹھ سکتی ہیں، ہر ایک ان میں سے اٹھ سکتی ہے۔ اس کی مثلا مثال یہ ہے کہ ھذا العدد اما زوج او فرد۔ اب یہ زوج اور فرد یہ دو چیزیں ہیں۔ زوج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو کے اوپر پورا تقسیم ہو جانے والا عدد، مثلا 2 4 6 8 10 وغیرہ، اور فرد وہ عدد ہوتا ہے جو دو کے اوپر پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا۔ اب زوج میں اور فرد میں تنافی پائی جاتی ہے، یہ تنافی صدق اور کذب دونوں کے اندر ہے۔ صدق میں تنافی کا مطلب یہ کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اب کوئی بھی معین عدد لے لیں تو وہ معین عدد کے اندر زوجیت اور فردیت یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کہ کوئی بھی عدد ہے وہ زوج بھی ہے اور وہ فرد بھی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں صدق میں بھی تنافی ہے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، اور کذب میں بھی تنافی ہے۔ کذب میں تنافی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اٹھ نہیں سکتا، کہ کوئی عدد ہو معین اور وہ نہ زوج ہو نہ وہ فرد ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے صدق میں اور کذب میں تنافی کا مطلب۔ صدق میں تنافی کا مطلب دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کذب میں تنافی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اٹھ نہیں سکتا۔ تو اب حقیقیہ کے اندر صدق اور کذب دونوں میں تنافی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تو دونوں جمع ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہر ایک اٹھ سکتا ہے۔ مانعۃ الجمع کے اندر فقط صدق میں تنافی ہوتی ہے۔ فقط صدق میں تنافی کا مطلب کیا ہے؟ فقط صدق میں تنافی کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، جس طرح کہ مثلا ھذا الشیء اما شجر او حجر۔ اب کوئی معین چیز لے لیں تو وہ معین چیز شجر بھی ہو اور حجر بھی ہو، شجر بھی جمع ہو جائے اور حجر بھی جمع ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شجر بھی ہو اور حجر بھی ہو۔ اور تیسرے نمبر پر فقط کذب میں تنافی۔ تو فقط کذب میں تنافی کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اٹھ نہیں سکتی، جمع جائز ہے،
اچھا، اور فقط صدق میں بھی یہ سمجھنا کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی، ہر ایک اٹھ سکتی ہے. جس طرح کہ مثلاً حاضر شیء اما شجر او حجر، تو اب کوئی معین چیز جس کی طرف آپ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ حاضر شیء اما شجر او حجر، تو اس کے اندر شجر اور حجر جمع نہیں ہو سکتے، باقی ہر ایک اٹھ سکتا ہے کہ وہ نہ شجر ہو اور نہ ہی وہ حجر ہو. مثلا آپ حیوان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں حاضر شیء اما شجر او حجر، تو یہ جمع نہیں ہو سکتے، باقی ہر ایک اٹھ سکتا ہے. تیسرے نمبر پر فقط قسم میں تنافی. تو فقط قسم میں تنافی کا مطلب یہ کہ ہر ایک اٹھ نہیں سکتا، جمع جائز ہے. جس طرح اس کی مثال ہے کہ اما ان یکون زید فی البحر او لا یغرق، کہ زید یا سمندر میں ہے یا وہ غرق نہیں ہے. تو اب اس کے اندر یہ دو چیزیں ہیں. پہلی یہ ہے کہ زید سمندر میں ہے، ایک یہ، اور دوسری چیز ہے کہ زید غرق نہیں ہے. ان میں تنافی ہے، اور یہ تنافی فقط قسم کے اندر تنافی ہے. فقط قسم میں تنافی کا مطلب یہ کہ ہر ایک اٹھ نہیں سکتا. مثلا اما ان یکون زید فی البحر، اس کے اٹھنے کا مطلب، اچھا اٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شے کا رفع. تو اما یکون زید فی البحر، یا زید سمندر میں ہے. اب یہ اگر اٹھ جائے تو اس کا مطلب زید سمندر میں نہیں ہے. او لا یغرق، یا زید غرق نہیں ہے، یہ اٹھ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید غرق ہے. اب اس کا مطلب یہ بنے گا کہ زید سمندر میں نہیں ہے اور وہ غرق ہے. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ زید سمندر میں نہ ہو اور وہ غرق ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ غرق پانی کے اندر ہوتا ہے، پانی کے اندر. تو جب وہ پانی کے اندر نہیں ہے تو غرق نہیں ہو سکتا. ہاں، باقی ان دونوں کا جمع جائز ہے، دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ زید سمندر میں ہو اور وہ غرق نہ ہو، یہ جمع ہو سکتا ہے. مثلا کشتی کے اوپر سوار ہے، یا ویسے بھی پانی کے اندر ہے وہ، اور وہ غرق نہیں ہے، سمندر میں ہے اور وہ غرق نہیں ہے. تو یہ ہے تنافی یا عدم تنافی کا مطلب صدق میں، قسم میں اور دونوں میں. اب اس تمہید کے بعد ہم یہ شرط منفصلہ کے جو اقسام ہیں ان کی تعریفات کو دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے حقیقیہ کی تعریف. مصنف نے جو تعریفات یہاں کی ہیں یہ وجہ حصر کی صورت کے اندر کی ہیں. تو شرطیہ منفصلہ حقیقیہ کی مصنف نے تعریف کیا کہ تنافی یا عدم تنافی کا حکم، دو نسبتوں کے اندر تنافی یا عدم تنافی کا حکم صدق اور کذب دونوں کے اندر پایا جائے. تو ہم اگر اس کی تعریف دیکھنا چاہتے ہیں تو تعریف یہ بنے گی کہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ کی تعریف یہ ہوگی، وہ تنافی عدم تنافی والا حکم صدق اور کذب دونوں میں ہو. یہ تعریف بن جائے گی جو مصنف نے وجہ حصر سے تعریف کیا کہ شرطیہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ جس میں تنافی یا عدم تنافی والا حکم صدق اور کذب دونوں میں ہو. اس کی مصنف نے مثال دی ہے جس طرح کہ حاض العدد اما زوج او فرد. تو اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ عدد یا زوج ہے یا فرد ہے، یعنی آپ کسی معین عدد کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، کوئی بھی معین، 2 4 3 8 10 11 12 13 کوئی بھی عدد معین لے لیں، اس عدد کی طرف اشارہ کر کے آپ کہتے ہیں کہ یہ عدد یا زوج ہے یا فرد ہے. تو یہاں جو تنافی ہے یہ صدق اور کذب دونوں کے اندر تنافی ہے. صدق میں تنافی کا مطلب آپ سمجھے ہیں کہ صدق میں تنافی کا مطلب یہ کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کہ کوئی معین عدد ہو، وہ زوج بھی ہو اور وہ فرد بھی ہو، یعنی وہ 2 کے اوپر پورا تقسیم بھی ہو اور 2 کے اوپر پورا تقسیم نہ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح ان میں سے ہر ایک اٹھ بھی نہیں سکتا کہ کوئی معین عدد وہ نہ زوج ہو اور نہ ہی وہ فرد ہو. تو یہ صدق اور کذب دونوں میں تنافی پائی جاتی ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ کے اندر. تو شرطیہ منفصلہ حقیقیہ کی تعریف یہ بنی کہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ جس میں تنافی یا عدم تنافی والا حکم صدق اور کذب دونوں کے اندر ہو. دوسرے نمبر پر ہے مانیت الجمع. اس کی مصنف نے تعریف کی ہے کہ وَإِنْ حُكِمَ بِالتَّنَافِي أَوْ بِعَدْمِ صِدْقًا كَانَتْ مانیت الجمع. یعنی اس کی ہم اگر تعریف دیکھیں تو یہ تعریف بن جائے گی
یہ تعریف ہوگی کہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ جس میں تنافی یا عدم تنافی والا حکم فقط صدق میں ہو. قسم میں تنافی عدم تنافی والا حکم نہیں ہے بلکہ صرف صدق میں ہے، یعنی کہ وہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، باقی ہر ایک اٹھ سکتا ہے. اٹھنا جائز ہے، جمع جائز نہیں ہے. اس کی مصنف نے مثال دی ہے جس طرح کہ حاضر شیء اما شجر او حجر، کہ یہ شے یا شجر ہے یا حجر ہے. آپ کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کر کے، مثلا حیوان کی طرف آپ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ شے یا شجر ہے یا حجر ہے، تو یہاں شجریت کے اندر اور حجریت کے اندر تنافی جو ہے یہ فقط صدق کے اندر تنافی ہے. فقط صدق میں تنافی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، کہ شجر بھی ہو اور حجر بھی ہو، دونوں جمع نہیں ہو سکتے. باقی ہر ایک اٹھ سکتا ہے کہ وہ نہ شجر ہو اور وہ نہ ہی حجر ہو. اٹھنا جائز ہے لیکن جمع جائز نہیں. مثلا جس طرح کہ حیوان ہے تو آپ حیوان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ شے یا شجر ہے یا حجر ہے، تو دونوں جمع تو نہیں ہو سکتے کہ وہ شجر بھی ہو حجر بھی. ہاں ہر ایک اٹھ سکتا ہے کہ نہ شجر ہو نہ حجر ہو. مثلا فرس ہے، وہ گھوڑا ہے تو وہ نہ شجر ہے اور نہ ہی وہ حجر ہے. تو یہ معنیت الجمع کی تعریف ہوئی کہ وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ جس میں تنافی یا عدم تنافی والا حکم فقط صدق میں ہو. تیسرے نمبر پر ہے معنیت الخلوف. اس کی مصنف نے تعریف کی ہے وَإِنْ حُكِمَ بِالتَّنَافِي وَسَلْبِهِ كِسْبًا فَقَطْ كَانَتْ مَانِعَةَ الْخُلُوفِ، کہ اگر تنافی یا سلب تنافی والا حکم فقط قسم کے اعتبار سے ہو تو اس کو مانعۃ الخلوف کہتے ہیں. اس کی تعریف یہ بنے گی یعنی مانعۃ الخلوف وہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کہ جس میں تنافی یا عدم تنافی والا حکم فقط قسم میں ہو. اس کی مصنف نے مثال دی ہے کہ اما ان یکون زید فی البحر او لا یغرق. تو یہ دو قضیے ہیں، اما ان یکون زید فی البحر یہ ایک ہے اور او لا یغرق یہ دوسری نسبت ہے یہاں، یعنی کہ یا زید سمندر میں ہے یا وہ غرق نہیں ہے. اب ان دو باتوں کے اندر یعنی زید کے سمندر میں ہونے اور غرق نہ ہونے کے اندر تنافی پائی جاتی ہے، اور یہ تنافی فقط قسم میں ہے. اور قسم میں تنافی کا مطلب آپ پیچھے جان چکے ہیں کہ یعنی ہر ایک اٹھ نہیں سکتا، باقی جمع جائز ہے. یعنی ہر ایک اٹھ نہیں سکتا. اما یکون زید فی البحر، زید کا سمندر میں ہونا یہ اٹھ جائے تو مطلب بنے گا کہ زید سمندر میں نہیں ہے. او لا یغرق، یا وہ غرق نہیں ہے یہ اٹھ جائے تو مطلب بنے گا کہ وہ غرق ہے. اب ان دونوں کو جمع کریں تو مطلب ہوگا کہ زید سمندر میں نہیں ہے اور وہ غرق ہے. یہ محال ہے کہ زید سمندر میں نہ ہو اور وہ غرق ہو جائے، کیونکہ غرق پانی کے اندر ہوتا ہے، پانی کے علاوہ خرق ہوتا ہے. یعنی زمین کے اندر دھنسنا اس کو خرق بولتے، غرق اس کو نہیں کہتے. غرق پانی کے اندر ہوتا ہے. باقی جمع جائز ہے کہ اما یکون زید فی البحر، کہ زید سمندر میں ہو اور او لا یغرق کا وہ غرق نہ ہو، یہ جائز ہے. مثلا کشتی کے اوپر وہ سوار ہے تو زید سمندر میں بھی ہے اور وہ غرق بھی نہیں ہے، یا کشتی میں بھی نہیں ہے ویسے سمندر کے اندر ہے اور وہ غرق نہیں ہے. جمع جائز ہے اور ہر ایک کا اٹھنا یہ محال ہے. تو یہ تین قسم ہو گئے قضیہ شرطیہ منفصلہ کے، یعنی حقیقیہ، مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلوف. ہم اس میں یہ دیکھیں گے تنافی یا عدم تنافی جو کہ شرطیہ منفصلہ کی اندر ہوتی ہے، تنافی عدم تنافی والا حکم وہ صدق اور کذب دونوں میں ہے یا فقط صدق میں ہے یا فقط کذب میں ہے. اگر صدق اور کذب دونوں کے اندر ہو تو اس کو کہتے ہیں قضیہ شرطیہ منفصلہ حقیقیہ، اور اگر فقط صدق کے اندر ہو تو اس کو کہتے ہیں منفصلہ مانعۃ الجمع، اور اگر فقط کذب کے اندر ہو تو اس کو کہتے ہیں منفصلہ مانعۃ الخلوف. آخر میں اب ہم ایک دفعہ سبق کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہماری یہ تقریر سبق کے اوپر منطبق ہو جائے.
کہ الشرطیۃ المنفصلۃ علی ثلاثۃ اضرب، شرطیہ منفصلہ کے تین قسم ہیں، اس لیے کہ ان حکم فیہا بالتنافی او بعدمی بین نسبتین، اس لیے کہ اگر دو نسبتوں کے اندر تنافی یا عدم تنافی کا حکم کیا جائے صدق اور کذب دونوں میں، تو کانت منفصلۃ حقیقیتاً، تو یہ منفصلہ حقیقیہ ہوگا، کما تقول، جیسا کہ آپ کہیں ھذا العدد اما زوج او فرد۔ فلا یمکن، یہ مثال کو ممثلہ کے اوپر منطبق کرتے ہیں، لہذا ممکن نہیں ہے زوجیت کا اور فردیت کا جمع ہونا فی عدد معین، کسی معین عدد کے اندر، کوئی آپ عدد لے لیں، اور ولا ارتفاعہما، اور ان کا ارتفاع یہ بھی ممکن نہیں ہے، نہ اجتماع ممکن ہے اور نہ ہی ان میں سے ہر ایک کا اٹھنا ممکن ہے۔ وَإِنْ حُكِمَ بِالتَّنَافِي أَوْ بِعَدْمِ صِدْقًا، اور اگر تنافی یا عدم تنافی کا حکم کیا جائے فقط صدق کے اعتبار سے، تو کانت مانعۃ الخلوف، تو یہ شرط منفصلہ مانعۃ الخلوف ہوگا، جیسا کہ آپ کا قول ھذا الشیء اما شجر او حجر، فلا یمکن، یہ مثال کو ممثلہ کے اوپر منطبق کرتے ہیں، لہذا ممکن نہیں ہے ان یکون شیء معین حجرا و شجر معا، کہ شے معین شجر اور حجر دونوں ہوں، وَيُمْكِنُ أَلَّا يَكُونَ شَيْئًا مِّنْهُمَا، اور یہ ممکن ہے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، نہ شجر ہو نہ حجر ہو۔ وَإِنْ حُكِمَ بِالتَّنَافِي وَسَلْبِهِ كِذْبًا فَقَدْ كَانَتْ مَانِعَةَ الْخُلُوفِ، اور اگر تنافی یا سلب تنافی کا حکم فقط کذب کے اعتبار سے ہو تو منفصلہ مانعۃ الخلوف ہوگا، کا قول القائل، جیسا کہ قائل کا کہنا اما ان یکون زید فی البحر او لا یغرق، کہ زید یا سمندر میں ہے یا وہ غرق نہیں ہے، فارتفاعہما، لہٰذا ان دونوں کا اٹھنا بھی اللہ یکونا، یہ بات تصویریہ ہے کہ یہ کیسے اٹھیں گے، بھی اللہ یکونا، بین صورت کے لا یکونا زید فی البحر و یغرق، کہ زید نہ سمندر میں ہو اور وہ غرق ہو، محال، یہ خبر ہے، ارتفاعہما وہ مبتدا ہے اور محال یہ خبر ہے اس کی، ولیس اجتماعہما محالا، اور ان کا اجتماع محال نہیں ہے۔ اب اجتماع کی صورت بیان کر دی، بے ان یکونا، بین طور کے زید سمندر میں ہو اور ولا یغرق، اور وہ غرق نہ ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔